راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایات اچھی ہیں۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو جائے مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان رہتا ہے۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ کریں۔ بنت حوا محتاط رہا کرو۔ ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں پر شادی والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو تم پر آنے والی مصیبت در حقیقت تمہارے اپنے ہی عمل اور کردار کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن خدا پھر بھی تم سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے لگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ اسے کوئی پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ کتابیں صرف علم دیتی ہیں، ہدایت تو میرا اللہ دیتا ہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ ہی سہی۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو تو انسان لاکھ بولتا رہے، کوئی نہیں سنتا۔ زمین والوں سے یہ کہہ کر طلوع ہوتا ہے سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن صرف گناہ کرنے کی نیت سے ہی اپنے حصے کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہیں منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے۔ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، یہ کوئی عام نماز نہیں ہے کہ جس کا دل کیا پڑھ لے، کہ جس کا دل نہ کرے وہ نہ پڑھے۔ یہ تو وہ خاص اور لاڈلی نماز ہے، ہر ایک کی قسمت میں کہاں لکھی ہوتی ہے، مگر جن کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے انہیں پھر اس خاص وقت کا انتظار رہتا ہے کہ کب رات کا آخری پہر ہوگا، کب اللہ سے باتیں کریں، اس کی بندگی کریں اور اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کریں۔ یقین جانیں وہ بہترین دوست ہے، بہترین سننے والا۔ اب بولتے تھک جائیں گے، وہ سنتے نہیں تھکے گا، تو جان لیں یہ عشق کی نماز ہے، اس میں خاص لوگوں کو ہی اٹھایا جاتا ہے۔ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنیں کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت سے نوازیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں ہی سے ہوتے ہیں۔ کردار: جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں
نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ تم ایک ہی بار تمام جذبات، ارادے، احساسات کہہ دو اور پھر چپ کر جاؤ، بجائے اس کے کہ تم کسی کو پوری نرسری اٹھا کر دو اور اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے اور کون سا بالوں میں سجانا ہے۔ بہتر ہے کہ تم ایک پھول دو مگر روزانہ۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں مانگتی۔ جب کبھی بہت دل کرے نا آپ کا کہ کسی کا راز، کسی کی بری بات یا گناہ کسی کو بتانے کو یا کسی کی چغلی کرنے کو، تو بس ایک بار، صرف ایک بار یہ سوچا کریں کہ ایسے کتنے گناہ ہیں جو آپ خود کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں ڈھانپ رکھا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کتنے ایسے راز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ بس یہی سوچ کر خاموش ہو جایا کریں کہ دوسروں کی عزتوں کو مت اچھالا کریں، پردہ پوشی کیا کریں اللہ کے بندوں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، آمین۔ مشکل زندگی کا راز۔ مومن مرد اور عورت پر آزمائش آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ شک کسے کہتے ہیں؟ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اے کعبہ کے مالک، میرے فلسطین بہن بھائیوں کی مدد فرما دے۔ کھانے کے آداب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ نیک لوگ مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، جیسے پھولوں کی مختلف قسمیں اور خوشبوؤں کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں۔ خوشبو میں مختلف ہوتی ہیں لیکن سب کو ہر ایک چیز جوڑتی ہیں، خوشبو کا اچھا ہونا۔ خوبصورت دلوں کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی خوشبو ان کے قدموں سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام عطا کر دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین بادشاہ نے 9 دفعہ مقتل میں مولا علی اکبر کو اٹھایا اور 9 دفعہ رکھا اور آخری دفعہ کے بعد کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا، اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں آخری خطبہ۔ حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو میں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے جوک در جوک مکہ آ رہے ہیں۔ واللہ میں حسین ابن علی اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ بیت اللہ میں میرے قتل کی وجہ سے خدا کے گھر کی حرمت پامال ہوگی۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے، یوم عاشوراء کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو میرے بابا کی توہین کر رہے تھے، لیکن میرے بابا نے ان کو قتل نہیں کیا۔ جب امر امامت میری طرف منتقل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کی نسل میں ہمارے محب بھی تھے۔ طواف خانہ کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی اور بہت ہی قریب سے گزر گئی نجات کی کشتی۔
کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔